اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو آج ہم نے جو ہے طلاق کے صحیح طریقے کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن اب ہم وہ بات کل کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں جب بھی موبائل یوز کر رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا ہر جگہ کڑا کسی یونیورسٹی میں شاید زنا کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ ویڈیوز مطلب کہ میں نے سنی ہے کہ زنا کیا گیا ہے وہ، بس اس لیے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، زنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں تعلیم کے لیے، تو اس طرح سے کیا ہے کہ ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد کو جو ہوتے ہیں وہ تعلیم و تربیت کے لیے بھیجتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کا سر جو ہے فخر سے اونچا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں جا کر یہ سب کچھ کریں۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بھی زنا ہے، اس لیے ہمیں زنا سے بچنا چاہیے۔ زنا بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے، جس سے جو ہے معاشرے کا نظام بھی بگڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس میں نظام جو بنایا ہے ہمیں اسی کے جو ہے اکارڈنگ چلنا چاہیے، اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، زنا اب دیکھیں کہ اب زنا انہوں نے کیا ہے لیکن ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ جس نے ویڈیو بنائی ہوگی اس پہ ضرور کارروائی کی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر سے یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو زنا کی جو حد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حد کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ہو، پہلے سے ہی مقرر ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں وہ تو دی ہی نہیں جاتی۔ اس کو چھوڑیں، جو تعزیری سزا بنائی ہوئی ہے، تعزیری سزا وہ ہوتی ہے جو حکومت بناتی ہے، وہ تک ان کو نہیں دی جاتی اور وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، بہت برے حالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرک کے بعد زنا بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کرنے والے کو سزا بھی سخت ہے، لیکن جو ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کو سزائیں نہیں ملتی، اور جس کی وجہ سے جو ہے زنا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ زنا بالجبر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور زنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو پاکستان ہے یہ بھی کیا ہے، ہم لوگوں نے کیوں بنایا تھا؟ اسی لیے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن اسلام کے مطابق اب کیا چیز ہے؟ ہمارے تو قانون بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر قوانین پہ بات کی جائے تو وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن آج جو دور ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت خود کریں، اور ہمیں اپنے نفس پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے اسے 100 بار سوچیں۔ میں بس اتنا ہی کہوں گی، اور اگر یہی سب کر کے ڈگریاں حاصل کرنی ہے تو اس سے بندہ جاہل رہے وہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ سب لوگوں کو میں بس اتنا ہی کہوں گی، آپ لوگ زنا سے بچیں، کیونکہ سزا کی سزا اگر یہاں نہیں ملے گی وہاں تو ملے گی۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، یہاں اگر بچ جائیں گے وہاں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سزا تو ہوگی۔ یہاں بھی تو سزا اس کی بہت سخت ہے کہ یا تو جو ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر جو ہے شادی شدہ ہوگا تو اس کو کیا کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، مطلب ایک گڑھا کھودا جائے گا، اس میں اسے ڈالا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ میں بس یہی کہوں گی، آپ لوگ زنا سے بچیں، اور اللہ حافظ۔ کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے نکاح کے بارے میں، نکاح کہہ دیا سوری، طلاق کے بارے میں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے۔